ہمارا جو ادھر باب چل رہا ہے کتاب الرقاق سے اندر سے بخاری کے، تو کتاب الحوض کے اوپر ہم پہنچے تھے اور ہم نے آگے اس کے بارے میں پورا تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اب یہاں پہ میں نے جو روایت پڑھی تو اس کا نزول بھی بتا دیا تھا میں نے، سورہ کوثر کا شان نزول کیا ہے وہ بھی بتا دیا تھا۔ اس کے بعد جو روایت ہے میں نے جو پہلے پڑھی ابھی، اس کا ترجمہ ہم لوگ پہلے سن لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے ہی حوض پر موجود رہوں گا، یعنی آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر رہیں گے؟ حوض پر موجود رہیں گے۔ اب یہاں جو حدیث میں لفظ ہے فرط کے معنی اور مطلب کیا ہے؟ فرط وہی پیش رو کو کہتے ہیں۔ جیسے پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، قافلے جاتے تھے تو سب سے پہلے قافلے والے آگے آدمی کو بھیج دیتے تھے انتظام کرنے کے لیے، ان کا رہنے کی جگہ، ان کو رکنے کی جگہ، سب چیزیں دیکھنے کے لیے ایک آدمی پہلے سے، کچھ آدمی ادھر چلے جاتے تھے، وہ سب وہ انتظام کرتے تھے۔ تو یہ قافلے جاتے تھے تو پہلے زمانے میں قافلہ یا لشکر سفر کرتا تھا تو قافلے میں بڑی مقدار میں لوگ ہوتے تھے۔ لشکر یا قافلے کو آگے منزل جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو لشکر وہیں سے چند آدمیوں کو چن کر پہلے سے بھیج دیتے تھے تاکہ قیام کے لیے مناسب جگہ، پانی وغیرہ کا انتظام کرے۔ ایسے لوگوں کو عربی میں فرط کہتے ہیں۔ اور آج کل جیسے تو بڑے بڑے ہوٹل اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں جو ہوٹل ہے سب کچھ ہے، اور نہ عمدہ سہولیات اس زمانے میں تھی تو آدمی سب کچھ تیار، ابھی تو پہلے سے سب چیزیں تیار مل جاتی ہے کہیں بھی آپ سفر کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کو بھی میں آخرت میں جانا ہے، یعنی ہم سب کو آخرت میں جانا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور میں تم سے پہلے وہاں پہنچ کر تمہارے لیے سارے انتظام کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگ جائیں گے تو ہمارے لیے کیا انتظام کریں گے، تو پہلے سے انتظام کرنے والے تو پھر ان کے لیے کیا کہنا ہے۔ دوسری روایت میں نے جو پڑھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض پر تم سے پہلے ہی موجود رہوں گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب، میرے ساتھی ہے، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اس روایت کی مطابقت عاصم نے ابو وائل سے کی، اور ان سے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب ادھر جو لفظ ہے وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، تو یہ عرب کے ان قبائل کی طرف اشارہ ہے جو اسلام لائے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کر لی تھی، تو جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے تو ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے گا اسے بھی وہاں جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک آدمی ایمان لے آیا اور اس کے بعد پھر وہاں جائے گا تو اس کو موقع ملے گا نہیں، اور جو ایمان پر تھا اور اس نے بدعت جاری کی، شرک کیا، بدعت کیا، تو کوئی نیا طریقہ دین کے اندر اس نے بنایا، اور اس بدعت کی نحوست یہ ہوگی کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نہیں دیا جائے گا اور اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شرک، بدعات اور ہر ایسی جو اسلام کے اندر جو باتیں نہیں ہیں، جو آج کل نئی پیدا ہوئی ہیں، ایسی باتوں سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں کیا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم احکام شریعت پر چلے، تو کس طریقے سے؟ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کو لے کے آئے، اس طریقے سے۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے ہی میرا حوض ہوگا، اور وہ اتنا ہے جتنا جربہ اور
ازروح کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ روایت میں مذکور فاصلے کی تحقیق کیا ہے؟ یعنی جربہ اور ازروح ایک دوسرے سے ملی ہوئی بستیاں ہیں، دونوں کا نام ایک ساتھ ہی لیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی یہاں بولو منصورہ اور منتزہ تو ایک ہی ہوتا ہے قریب، تو اسی طریقے سے اس زمانے میں ایک ہی کے لیے وہ بولا جاتا تھا۔ تو یہ کیا ہے، ملا ہوا تھا اور ایک ساتھ میں بولا جاتا تھا۔ جیسے ادھر یہ ایک رول پاس کرو کیا ہے، منتزہ آ جاتا ہے سامنے، ادھر سے ایک تو بن درہم، حالانکہ ایک ہی علاقہ ہے سب، لیکن کدھر کسی کو فون کیا بولا کہ میں کدھر ہوں، منصورہ میں ہوں، ایسا بتائیں گے۔ تو اس طریقے سے اس زمانے میں جربہ اور ازروح شام کے علاقے میں سے ایک دوسرے سے قریب دو بستیاں ہیں، ان کے درمیان کا فاصلہ تو بہت کم ہے۔ چنانچہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، دارالقطنی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حوض کے دونوں کناروں کے درمیان ایسا فاصلہ ہوگا جیسے مدینہ اور جربہ اور ازروح کے درمیان ہے، یعنی ایک طرف مدینہ اور دوسری طرف جربہ اور ازروح ہے، ان دونوں کے درمیان 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اتنا لمبا چوڑا حوض ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس حساب سے ان کو سمجھایا۔ تیسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائی یعنی خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ ابو وسن نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو نہر جنت میں وہ بھی اس خیر اور بھلائی کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اب سعید بن جبیر، یہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں اور بڑے تابعی بھی ہیں۔ اب آگے جو لفظ حدیث میں النہر الذی الی آخر کہنے کا حاصل ہے کہ کوثر کا مفہوم حوض تک موجود نہیں، کہ ایک حوض ہے وہ محبوب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں عطا کی ہے سب کے لیے مجموعی طور پر لفظ کوثر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض یعنی چاروں طرف سے 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، یعنی چاروں طرف سے، اس طرف سے بھی اس طرف سے 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، اور اس کا پانی کیسا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے یعنی جو کپ ہوتے پلانے کے وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ تو جو شخص اس سے 1 مرتبہ پی لے گا پھر اسے کبھی میدان حشر میں پیاسا نہ ہوگا، میدان حشر میں کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس لیے کیا ہے، ہم بھی کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی یہ موقع ملے، ہمیں بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، ہر طرح کی بدعات اور شرک ایسی چیزوں سے جو کفر تک پہنچانے والے ایسی چیزوں، ہر جو چیزیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کی روایت انس کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حوض کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلا اور یمن شہر صنعاء کے درمیان کی لمبائی ہے، وہاں اتنی بڑی تعداد میں پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ آسمان کے ستاروں کو ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے، کوئی نہیں گن سکتا، ایک تو اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ اور ایلا اور شام کا ایک شہر تھا جو بعد میں ویران ہو گیا، بعد میں کیا ہو گیا، ویران ہو گیا، اور صنعاء یمن میں آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آخری روایت ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ درس کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چل رہا تھا کہ میں نے ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر کھولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ کیسا لگ رہا ہے ایک منظر، ہم جب جنت کا تصور کرتے ہیں تو کیسا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں چل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک سے جیسی ہی تھی۔ راوی خدیبہ نے بن خالد کو شک ہو گیا، یعنی شک تھا، یعنی ان کو کیا ہے 2 لفظ تھے، یعنی 3 تھی یا دوسرا لفظ تھا، ان کو شک ہو گیا۔ اب یہ بینما انا اسیر الی آخر، یہ واقعہ معراج کے موقع کا ہے۔ کون سے؟
معراج کے موقع کا ہے، اور معراج بیداری میں بھی ہوئی ہے اور خواب میں بھی ہوئی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں حالتوں میں جنت دکھلائی ہے۔ الدرج المجوف یعنی موتی اندر سے کھوکھلا ہو، موتی اندر سے کھوکھلا، اس کے گنبد نما کنبے بنے ہوئے۔ اور ھذا الکوثر قرآن کریم کی آیت جیسے انا اعطیناک الکوثر کی طرف اشارہ ہے۔ اوطینہ یعنی مٹی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی نہر ہوتی ہے جو پانی کی جو نہر ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، نیچے کیچڑ ہوتا ہے، وہ مراد ہوتا ہے۔ اور شک کا ہدبہ یعنی راوی جو حدیث ہے ہدبہ بن خالد کو شک ہے، لفظ تینہ ہے، ارشاد فرمایا طیبہ، لیکن راجح کیا ہے، تینہ ہے۔ اس کے بعد آخری روایت ہے، اس کا ترجمہ کر کے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ساتھی حوض پر میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں انہیں پہچان لوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے، پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے، یعنی ان کو ہٹاؤ ادھر سے۔ میں اس پر کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہے، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے حدیث کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد یعنی دین سے پھرنے کا فتنہ ہوا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا تھا، لوگ بہت سارے مرتد ہو گئے تھے، فتنہ ہوا تھا، اس میں بہت سے لوگ جو ایمان لائے تھے مرتد ہو گئے تھے، یعنی اسلام سے پھر گئے تھے، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ ایمان پر موت واقع ہوگی تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ملے گا، اگر ایمان پر موت نہیں ہے تو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، کیونکہ محشر جو حشر کا میدان ہے اس میں ضرورت پڑے گی، اگر ایک مرتبہ اس کو پی لے گا پھر اس کو پیاسی نہیں لگے گی، اس لیے ایمان پہ موت ہونا بہت ضروری ہے انسان کی، اگر بغیر ایمان کے مر گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ ہمارا خاتمہ کس پہ ہو، ایمان پر ہو، اور لوگ دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں، تمنا بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان پر خاتمہ کے لیے جو تدبیریں اختیار کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے، ایسے اعمال اور ایسے گناہ کہ جو ایمان سے محرومی کے سبب بنتے، بعد مرتبہ ایسے عمل ہم لوگ کر لیتے یا بعد مرتبہ ایسی چیزیں کر لیتے ہیں، ایسے گناہ کر دیتے جو ایمان انسان کو کیا ہے، ایمان سے کیا کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے، اور ان سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے کلمے ہم زبان سے نکالتے ہیں اور ان کو زبان سے آدمی بولتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے ایسے بول جن سے ایمان سے نکل جائے، ان کا بھی جاننا حق، اب ہم کو سیکھنا بھی وہ چیز ضروری ہے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں کہ اگر اس کو بولیں گے تو ہم کیا ایمان سے نکل جائیں گے، یہ چیزیں بھی سیکھنا ضروری ہے انسان کو، اور ان کا بھی جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کے بول سے انسان اپنے آپ کو بچا کر اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ آج کل ایسی باتیں بہت کثرت سے ہوتی ہے، شریعت کے احکام کے سلسلے میں اخبارات ہوتا ہے اور اسی طرح میڈیا یا میں یہ بحثیں ہوتی ہے، اب دیکھو کبھی کبھی ایسی بحثیں ہوتی ہے جو میڈیا کے اندر ہوتی ہے، نیوز پیپر کے اندر ایسی آتی ہے، تو ایسے کلمات ہوتے ہیں کوئی انسان کے ایمان کو کیا کرتے، منافی ہے، نقصان کرنے والے ہوتے ہیں، تو بہت سے مسلمان اپنی طرف سے اس پر بول دیتے ہیں بھائی یہ تو ایسا لکھا ہوا ہے، تو حالانکہ اس نے وہ کفر کا کلمہ لکھا ہوا ہے جس سے ایمان سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے، تو پھر انسان کیا ہے اس سے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ایسی ہر چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، جو ایسے جو کلمات لکھے ہوئے یا ایسے اس میں نظر آتے ایسی چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ کیا حکم ہے؟ اللہ کے حکم پر اللہ کے حکم پر ایسی باتیں کرنا اپنے آپ کو ایمان سے محروم کرنا ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بدعات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جو طریقے ہیں ان طریقوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی اندیشہ ہے کہ ان کو حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا، یعنی غیر کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، اللہ کی نگاہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض، لوگوں میں سب سے بڑے دشمن تین ہیں، اللہ کے سب سے بڑے دشمن کون ہے؟ تین ہیں۔ کون سے؟ ایک تو فرسٹ نمبر کا ہے ملحد فی الحرم، ملحد فی الحرم، ایک وہ آدمی جو حرم میں رہتے ہوئے بے دینی اختیار کرے، اور الحاد اور بے دینی کو کہتے ہیں، اور مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، دوسرا وہ آدمی جو مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی طریقوں کو اختیار کرے۔ اب ہم سوچیں ہمارے اندر کتنے غیر اسلامی طریقے ہیں
ہم خود اپنے آپ کو سوچیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی طریقوں کو اختیار کرنا بڑا خطرناک ہے، اور آج کل بہت عام ہو گیا ہے، بلکہ غیر اسلامی طریقوں کو پسند بھی کیا جاتا ہے، یعنی ہندوؤں کے طریقوں کو، کرسچن کے طریقوں کو، یہودیوں کے طریقوں کو آج لوگ پسند کرتے ہیں، یعنی بڑے شوق سے کہتے ہیں اچھا ہے یہ طریقہ، یعنی اس کو، تو یہ کیا ہے، بہت بری چیز ہے، خطرناک چیز ہے، اور یہ اللہ کا دشمن بتایا گیا ہے 3 چیزوں کے اندر اس میں۔ اور اس کے بعد مطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لا یحرق دمہ، یعنی کسی مسلمان کا ناحق خون بہانے والا، کسی مسلمان کا قتل کرنے والا بغیر اس کو کوئی حق نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی حوض کوثر سے جام نہیں ملے گا، وہ ایمان سے محروم کرنے والی چیزیں ہیں جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ناپسند سمجھتا ہو۔ آج کسی کو کوئی چیز بتا دے یہ تو سنت ہے، ایسا بول دیتے، سنت ایسا کر کے چھوڑ دیتے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا ہوئی، دوری ہوئی نہیں۔ تو یہ ہم سوچئے کہ ہمارے ایمان کا کیا ہے کیفیت اندر سے، اس لیے کیا ہے، کوئی بھی چیز انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے، اور اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جب ایسا کریں گے تو دوسرے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، پھر ایسے آدمیوں کو کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے پانی پلائیں گے جب اللہ کے نبی کے طریقے سے دور رہیں گے۔ اس وقت ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی اپنے آپ پر مطمئن ہوتا ہے، لیکن ایک آج بات ایمان کو خراب کر دینے والی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ایمان کو کیا کر دیتی، خراب کر دیتی ہے، جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ ہفتے پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے۔